گزرتے رہے. مسجدوں میں نمازیں نظر آتی ہیں, ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. بس اس سے زیادہ اس کے مطلب پر عام طور سے, میں سب کی بات نہیں کہہ رہا, عام طور سے اس سے زیادہ کچھ اس کے مطلب پر غور نہیں کیا گیا, سوائے اس کے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی دین مکمل نہیں ہوا, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. لازمی ہے بچپن سے تربیت دیں, ابھی بالغ نہیں ہوئے تب سے شروع کریں. ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بڑے ہو گئے بچے تو اس کے بعد ان پر سختی کریں, لیکن نماز پڑھوائیں. اقامت صلاۃ, قرآن میں جو لفظ ہر جگہ آیا ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے. نماز صلاۃ قائم کرنے کا ذکر ہے, اور قائم کرنا پڑھنے کو نہیں کہتے. ہماری بولی میں نماز پڑھنے کی بات رائج ہے. نماز پڑھنا نہیں ہوا تو اور ہم نے بولی میں ذرا سی ترمیم کی نماز ادا کر لیں. قرآن جس لفظ کے ساتھ میں صلاۃ کو ہر جگہ لایا ہے وہ صلاۃ کا قیام ہے. صلاۃ کے قیام کی ایک ادنا سی شکل تو یہ ہے کہ پانچوں وقت مسجد میں جماعت سے نماز ہو, اسے صلاۃ کا قیام کہا جاتا ہے. وہ بھی صلاۃ کے قیام کا ایک جز ہے, لیکن اصل میں صلاۃ کا قیام وہ بھی نہیں ہے. صلاۃ کے قیام کی ایک مشق ہے وہ 5 وقت مسجد کے اندر. تو اصلاً تو اقامت صلاۃ کو قائم کرنا ایک بڑی تعداد کو اس کا مفہوم ہی سمجھایا نہیں گیا. میں پھر بڑی تعداد کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ بس اس میں سب کی بات کروں. اور بڑا ضروری تھا کہ جو اس کے مفہوم سے واقف ہے وہ اس حصے کو زیادہ اہمیت کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے رکھتے عوام کے. عربی میں قائم کرنا اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے نہیں. اللہ رب العزت کی اسی لیے ایک صفاتی نام ہے قیوم, وہ جو قائم ہے ہمیشہ سے, نہ کبھی اس کی ابتدا تھی نہ کبھی انتہا ہوگی, ہمیشہ سے قائم. تو قیام یا قائم کر دینا عربی میں اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ ٹوٹے ہی نہیں. اب مسجد میں جماعت کی نماز بھی پڑھنے اگر گئے, فجر کی نماز ادا کی, سلام پھیرا, نماز ختم, سلسلہ ختم, گھر آ گئے. پھر ظہر میں گئے اور پھر دوبارہ شروع ہوئی, سلام پھیر کے ختم ہو گئی, سلسلہ ٹوٹا. پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کا ایسا قائم ہو جانا کہ اس کا سلسلہ قائم ہو جائے اور نہیں ٹوٹے. وہ دراصل نماز کی روح ہے, اور نماز کی روح حاصل تب ہوگی جب اس کی تفصیل کی یاد دہانی ہوتی رہے. یہ تو طریقہ ہی درست نہیں ہے, اور درست اس لیے نہیں ہے کہ یاد دہانی سکھاتے وقت شروع سے سکھائی نہیں جاتی. نیت اللہ اکبر سبحانک اللہم, نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر سلام پھر کے ختم ہو جاتی ہے. تو نماز تو شروع بھی نہیں ہوتی یہاں سے. ابتدا والدین یہیں سے سکھاتے ہیں بچوں کو, اور اب تو مدارس میں بھی یہیں سے سکھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندگی کے لیے, اور بندگی کی سب سے اعلیٰ شکل صلاۃ ہے, کہ بندگی ایسے کریں, اور اس کو میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز ایسے پڑھیں. کہا اس میں الفاظ تھے کأنک ترا, گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے, علم ہے لوگوں کے, لیکن اس کو اس کے طریقے کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا. نماز ایسے ادا کرنی ہے گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو کا مطلب یہ تصور اس میں جمانا ہے, اس پر توجہ مرکوز کرنی ہے. خدا کو, اللہ کو دیکھنے پر توجہ مرکوز کرنی ہے نماز میں. یہ توجہ مرکوز کرنے ہی کا ایک نام الگ الگ زبانوں میں, الگ الگ اصطلاحوں میں مختلف نام ہے. توجہ مرکوز کرنا اسی کو مراقبہ کہتے ہیں.
نماز میں ایک مراقبہ بھی ہونا تھا۔ اسی کو ہماری دنیا کی بول چال میں، آج کل کے مذاہب کی بول چال میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے بہت سے مذاہب اپنے اپنے میڈیٹیشن کراتے ہیں، بدھ مذہب والے اپنے میڈیٹیشن کراتے ہیں، ہندو مذہب کے بہت سے فرقے اپنے اپنے میڈیٹیشن کراتے ہیں۔ توجہ مرکوز کرنا، مراقب ہونا، یہ ان کی یہاں کی آج کی بول چال میں یہ لفظ بہت مشہور ہو گیا، اس لیے میں اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں۔ وہ جسے میڈیٹیشن کہتے ہیں وہ ہے توجہ مرکوز کرنا۔ یہاں کی بول چال میں ہمارے جو اکثریتی فرقہ ہے اس کی بول چال میں اسے کہتے ہیں دھیان جمانا۔ تو دھیان اس پر جمانا ہے، مراقبہ یہ ہونا ہے نماز کے اندر، اور نماز میں توجہ اس پر مرکوز ہو، نماز میں یہ میڈیٹیشن ہو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہ کر سکو۔ بڑا اہم یہ فقرہ ہے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہدایت کے درمیان کا۔ اگر ایسا نہ کر سکو، مطلب یہ تھا کہ نہیں کر سکو گے۔ اگر یہ توجہ، اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور یہ غور کرنا چاہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے اس وقت، تو اگر آنکھ، ناک، کان، کوئی جسم نہ بھی آئے تو کچھ نہ کچھ حدود و کوئی خاکہ تو آئے گا کسی کو دیکھنے کا جب تصور کریں گے تو۔ اور اگر کوئی خاکہ آیا، کوئی حدود آئی، کوئی باؤنڈریز آئیں، کوئی سیمائیں آئیں، تو پھر خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ وہ تو کوئی خاکہ نہیں ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ اگر حدیں کہیں آئیں تو وہ اللہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھنے کا تصور کرو، ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے، اگر کے ساتھ کہا کہ اگر نہ کر سکو نہیں کر سکو گے۔ اور میں درمیان میں اگلی بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کیا تھا، جب اس کے یہ کہنے کے بعد کہ اگر نہ کر سکو، میں درمیان میں ایک تاریخ، مذاہب کی تاریخ کا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی نے یہی بتایا ہوگا، اس لیے کہ نماز یا صلاۃ دین کا جب ایک رکن ہے، اور دین ہمیشہ اسلام رہا اللہ کے نزدیک، اور ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور دین کا یہ بنیادی رکن ہے، تو صلاۃ یا نماز ہر نبی کی شریعت میں فرض تھی۔ جب ہر نبی کی شریعت میں فرض تھی تو اس کا طریقہ جو ہر نبی نے بتایا وہ یقیناً بنیادی طور پر ایک ہی تھا۔ تو پچھلے انبیاء نے بھی یہی تاکید کی ہوگی کہ اسے دیکھنے کا تصور کرنا ہے، اور اگر نہ کر سکو کے بعد پھر انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہوگا، لیکن پچھلی قوموں نے وہ اگر کے بعد والا طریقہ غائب کر دیا۔ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر، ہندوستان میں جو اکثریتی فرقہ ہے، یعنی ہمارے یہاں جو بڑی قوم ہے جو بحیثیت مجموعی جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں، یہاں بھی اللہ کے نبی آئے، لازماً آئے، ہوں گے نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ یہ فرمایا اللہ نے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں اللہ کا رسول آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہادی آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی، کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور وارننگ دینے والے نہیں آئے۔ تو یہاں بھی آئے ہندوستان میں، ہم چاہے ان کے نام جانتے ہوں اور چاہے نہ جانتے ہوں، سب کے ناموں کا بیان نہیں آیا ہے۔ یہاں آئے جو کچھ انہوں نے دین دیا، اس میں بنیادی اور اہم ترین رکن صلاۃ بتایا، صلاۃ کا طریقہ بتایا۔ اس طریقے کے یہ باقیات تو ہمارے پاس ان کی عبادت کی شکلوں میں موجود ہیں ادھورے، کہ ان کے یہاں توجہ مرکوز کرنے کی اور مراقب ہونے کی اور میڈیٹیٹ کرنے کی اہمیت آج تک باقی ہے۔ طریقہ غلط ہو گیا۔ توجہ مرکوز کرنی ہے، دھیان کیندرت کرنا ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے۔ اب وہ ان کے جتنے فرقے بنے سب میں میڈیٹیشن آ گیا۔ میڈیٹیشن کے لیے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ چلی جا رہی کہ میڈیٹیشن سکھا رہے ہیں، توجہ مرکوز کرنا اور مراقبہ سکھا رہے ہیں۔ اب یہ بات جہاں آئی کہ جب اس کو دیکھنے کے اوپر توجہ مرکوز کرو اور تم نہیں کر سکو گے، یہ بھی یہاں تک کا حصہ ان کی بولی میں آج تک موجود ہے، کہ یہ آج تک موجود ہے ان کی بولی میں کہ سادھارن لوگ اس پر دھیان کیندرت نہیں کر سکتے، یعنی عوام کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نراکار خدا جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، غیر مجسم پر توجہ مرکوز کر لے، یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے، سادھارن لوگ نہیں کر سکیں گے۔ جتنے مورتی پوجا کرنے والے ہیں اور ان کے جتنے بڑے بڑے گرو اور پنڈت ہیں وہ اپنی تقریروں میں یہی سمجھاتے ہیں
کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے، وہ ہے تو نراکار غیر مجسم، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس کو کہیں کوئی مٹی کی شکل اس کی نہیں بنائی جا سکتی، وہ خود اصل میں نہ مٹی کا ہے نہ کسی چیز کا ہے، اور نہ اس کو کئی حدوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ اس عقیدے کا اظہار تو وہ سب کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس پر توجہ مرکوز کر لیں۔ یہاں تک کا حصہ تو وہی ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور یہاں تک کے حصے کے بعد پھر کیا کریں؟ یعنی اس بات کی بے پناہ اہمیت ان کے توجہ مرکوز کرنے کی باقی ہے جو مسلمانوں میں نہیں رہی، یہ حصہ باقی ہے۔ پھر کیا کریں جب توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، عوام نہیں کر سکتے، عام لوگ نہیں کر سکتے؟ یعنی پہنچنا تو اسی درجے تک ہے، اس مقام تک۔ اللہ والے اولیاء اللہ اگر اپنی عبادتوں میں اگر ہمیں ان کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس کی